السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، سیدھی راہ پر ہیں جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کرتا ہے، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کون سا انسان واقعی رشک کے قابل ہے؟ نہ دولت نہ شہرت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک صرف دو قسم کے لوگوں پر کیا جا سکتا ہے، وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور وہ شخص جسے اللہ نے دین کا علم دیا، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ اور جو اسے حاصل کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ سورہ یاسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد مبارک میں سورہ مبارکہ کو قرآن حکیم کا دل قرار دیا، اور 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے آخری رکوع ہیں، یہ 22ویں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور لیکن ابھی ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں۔ سورہ صافات مکمل ہے جس کے 5 رکوع ہیں، سورہ صاد مکمل ہے جس کے 5 رکوع ہیں، اور پھر سورہ زمر کی ابتدائی 3 رکوع بھی اس میں شامل ہے۔ آیات اس کی 1 سے 12 تک اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ قرآن حکیم ایسا حکمت بھرا کلام ہے جس کی مثال پیش کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا جاری ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور بالکل سیدھی راہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ ایک ایسی قوم کو آخرت کے حساب و کتاب کے بارے میں خبردار کریں جس کے پاس سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2500 سال تک کوئی رسول نہیں آیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قوم غفلت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ ایک ایسی قوم کو آخرت کے حساب اور کتاب کے بارے میں خبردار کریں جس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 500 سے 600 سال تک کوئی نہیں آیا رسول۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قوم غفلت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ انہیں اندھیری غفلت سے نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص جسے کوئی باعزت اور خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے مگر وہ اللہ کے خوف سے جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ سے غیب میں بھی ڈرنے والے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تب بھی وہ بے حیائی اور برائی سے بچتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی مغفرت اور عظیم اجر کے مستحق ہیں۔ آیات 13 سے 32 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی میں 3 رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، مگر قوم نے اس کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اللہ انسانوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجتا۔ رسولوں نے وضاحت کی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارا کام صرف حق بات پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ لیکن قوم نے بجائے نصیحت لینے کے الٹا ان پر الزام لگایا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایسے میں بستی کے ایک مومن شخص نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، یہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ کی بندگی اختیار کرو کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ حق اور صداقت سے بھرپور تھے، مگر قوم نے اس سے بھی قبول کرنے کی بجائے الٹا اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت میں داخل کر دیا، جہاں جا کر اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیسے نوازا، میرے سب گناہ معاف کر دیے اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ لیکن اس کی قوم نے کوئی سبق نہ سیکھا اور اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب آیا، ایک زبردست دھماکے سے پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے اپنی طاقت اور اکڑ میں تھے وہ ایک پل میں ختم ہو گئے۔
یہ واقعہ ہمیں بہت سی نصیحتیں دیتا ہے کہ پیغام کو جھٹلانا، نیک بندوں پر ظلم کرنا اور ہٹ درمی اختیار کرنا انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ شخص جو نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنی قوم کو، انہوں نے اسی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ واقعہ قرآن میں جاری فرما دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی۔ ایک قبول کرنے پر، نبیوں کی بعثت کو قبول کرنے پر، اللہ کو قبول کرنے پر، حق کو قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کی۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ جب بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نصیحت آئے گی، ہم نے اس پیغام کو جھٹلانا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرنا، اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے وہ حق کا انکار نہیں کرنا۔ آیات 65 سے 83 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور باقی اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کی ران اور ہتھیلی بولے گی اور بتائے گی کہ اس نے ان سے کون سی نافرمانی والے کام لیے۔ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے نماز پڑھی، اچھے اعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تیرے خلاف تیرے اعضاء کو گواہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ، پاؤں، ران اور دیگر اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ان سے کون سے گناہ کیے۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کے لیے کوئی جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں جو لوگ نیکی کا دعویٰ کرتے تھے، اگر وہ محض دکھاوا تھا تو قیامت کے دن ان کے اعمال خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزوری سے طاقت اور پھر طاقت سے کمزوری کی طرف لوٹایا، یعنی پہلے انسان بالکل ایک کمزور بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوری قوتوں کے ساتھ جوان کر دیتے ہیں۔ جوانی تک جب پہنچ جاتا ہے، پوری جوانی تک، اس کے بعد پھر سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ کمزوری کی طرف واپس لوٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہی ہے جو ایک بے جان قطرے سے انسان پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ ہم سب کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں اس چیز کی۔ ہم نے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر کو جوانی میں تندرست و توانا دیکھا تھا، پھر کیسے بیماریاں انہیں گھیری، بیماریوں نے ان کو، اور پھر کیسے ان کی یادداشت کمزور ہوئی، چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے، کسی کا حافظہ ختم ہو گیا، کوئی یادداشت کھو بیٹھا۔ یہ سب مناظر ہمارے لیے سبق آموز ہیں کہ زندگی میں ہماری جسمانی طاقتیں ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی جوانی اور صحت کو غنیمت جان کر اللہ کی بندگی میں لگنا ہے اور دعا کرنی ہے اپنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھاپے کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ کفار سوال کرتے تھے کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہی اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کا حکم یعنی کن فیکون کیا ہے، یعنی جب بھی وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی زندگی کو جو ہے وہ پہچاننے کی توفیق دے کہ کس طرح ہم قرآن سے سبق لے کر حقیقی زندگی جو ہمیں جنت میں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم پہچانیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ کی زندگی پا لیں، یعنی آخرت کی زندگی۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صف بستہ کھڑے ہونے والے یعنی فرشتوں کی قسم، پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یہاں پہ سارے فرشتوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر ان کی جو ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا بھی پروردگار ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحی کی عظمت اور اس کی حفاظت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو اس کے حکم کے تابع ہیں اور وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔
جب وہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں تو شیطانوں کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں جو وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک بات یا ہدایت پہنچائی جا سکے۔ وحی کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ معبود صرف اللہ ہی ہے، وہی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان موجود ہر چیز کا مالک ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے اور ہر چیز اسی کی مرضی کے تابع ہے۔ یہ ہمیں اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ جیسے فرشتے اللہ کی عبادت میں صف بستہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی نماز میں صف بندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ساری ادھر ادھر کی اپنی توجہ ہٹا کر ادھر فوکس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ آیت نمبر 1 سے 5 کی تفسیر تھی، اور 6 to 10 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے شیطانوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور اس کو صرف زینت کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ یہ ستارے وحی کی حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو شیاطین جنات اس کی سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، مگر وحی کے محافظ فرشتے انہیں بھگا دیتے تھے۔ اگر کوئی شیطان وحی کے کسی لفظ کو سننے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو فوراً شہاب ثاقب کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ کاہن ہیں اور شیاطین جنات ان پر قرآن لے کر آتے ہیں۔ یہ آیات ان کے جھوٹے دعوے کی پرزور تردید کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ قرآن خالص اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس میں کسی شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ان کی بندگی کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی جو ہے نا وہ طرح جیسے ہی ان کو حکم ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، اور جیسے ہی ان کو حکم ملتا ہے تو وہ اطاعت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی جیسے ہی اللہ کا حکم ملنا ہے تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ آیات 14 تک مشرکین مکہ کی گستاخانہ جو ان کی حرکتیں تھیں اس کے اوپر ایک اور یاد دہانی اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ جس طرح ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک مؤثر یاد دہانی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن کے دل ہدایت کے لیے کھلے نہیں ہیں وہ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مشرکین مکہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ان کا تکبر اور نفس پرستی تھی جو انہیں حق قبول کرنے سے روکتی تھی۔ انہوں نے توحید کے پیغامات پر اعتراض کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا ہے، اور ان کا ایک اور اعتراض یہ بھی تھا کہ رسالت کسی یتیم اور کمزور معاشی حیثیت والے فرد کو کیوں دی گئی ہے۔ ان کے نزدیک نبوت کسی بڑے سردار یا دولت مند کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کائنات کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا یہ طے کریں گے کہ اللہ کا نبی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو سابقہ نافرمان قوموں کا ہوا تھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قرآن کو ایک واضح اور مؤثر نصیحت کی حیثیت سے لیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے ہدایت وہی پائے گا جو جس کا دل تکبر سے پاک ہوگا، جس کو دولت پر گھمنڈ نہیں ہوگا، جس کو طاقت پر گھمنڈ نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ وہ بھی نافرمانوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 15 سے 26 تک داؤد علیہ السلام پر اللہ کا فضل جو ہے اس کے بارے میں بیان ہے کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا جو ذکر ہے اس میں انہوں نے ان کو مضبوط بادشاہت عطا فرمائی، حکمت دانائی کی دولت سے نوازا اور گفتگو کا بہترین سلیقہ سکھایا۔ وہ ایک مثالی حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے جو اپنی رعایا کے معاملات میں عدل و انصاف کو ہمیشہ مقدم رکھتے۔ داؤد علیہ السلام کا معمول بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو منظم انداز میں گزارنے کے لیے دن مخصوص کر رکھے تھے۔ ایک دن دربار میں بیٹھ کر امور مملکت سر انجام دیتے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتے۔ ایک دن بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت اور تبلیغ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ پھر ایک اور دن ذاتی معاملات کو نپٹانے کے لیے رکھا ہوا تھا، اپنے ذاتی معاملات کو، اور ایک دن مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، یعنی کہ صوم داؤدی آپ کو پتا ہوگا بہت مشہور ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کی بہترین حکمت عملی تھی کہ دنیاوی اور دینی ذمہ داریوں کو متوازن رکھتے تھے۔ وہ ایک دن جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت میں مشغول تھے، اچانک دو افراد دیوار پھلانگ کر ان کے خلوت خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا کیونکہ بادشاہ کے محل میں یوں بغیر اجازت داخل ہونا، یعنی دروازے کی بجائے دیوار سے داخل ہونا، کسی بدنیتی کی علامت بھی ہو سکتا تھا۔
داؤد علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو گھبرا گئے کہ نہ جانے یہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ ان دونوں افراد نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑے میں ہیں اور فوری فیصلہ چاہتے ہیں ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً فیصلہ کر دیا، لیکن فیصلہ سنانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ چونکہ وہ خلافت کے منصب پر فائز تھے، انہیں ہر وقت رعایا کے مسائل سننے اور عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب رہنا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی تنازع کے حل میں تاخیر کسی بڑے فساد کا باعث بنے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہاں سے کیا سیکھنا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ جیسے ہی انہیں کسی کمی کا احساس ہوتا ہے وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو صفت بتائی گئی ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب بھی ان سے غلطی ہوتی ہے نا، وہ اللہ سے فوراً رجوع کرتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غلطی سب انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے کہ انسان فوراً رجوع کرے۔ جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگنی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو بھی جب احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اپنی کوتاہی پر مغفرت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں بشارت دی کہ انہیں زمین پر خلافت کا عظیم منصب عطا کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہمیں کسی ایسے معاملے کے لیے بلایا جائے جہاں پر ہمیں گواہ بنایا جائے یا ہم سے کوئی جو ہے مشورہ لیا جانا ہو، تو ہم نے عدل کی بنا پر دینا ہے، دونوں فریقین کی بات سننی ہے اور اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ معاملہ فہمی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک کا ساتھ دیں اور دوسرے کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی کوئی معاملہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے حکمت سے کام لینا ہے۔ اب آیات 59 سے 64 میں اولاد کی بری تربیت کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیات جو ہیں اس المناک منظر کو بیان کرتی ہیں جو قیامت کے دن پیش آئے گا، جب گمراہ والدین اور ان کی اولادیں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ والدین داخل ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کی غلط تربیت کی، اور پھر وہ اولاد جو ان کی اتباع میں گمراہ ہوئی۔ جب اولاد کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ والدین پر لعنت کریں گے اور سخت غصے کا اظہار کریں گے۔ جہنم پہلے ہی تنگ و تاریک ہے اور تم بھی اس میں داخل ہو رہے ہو۔ اولاد اس کے جواب میں والدین پر لعنت بھیجے گی اور بددعا کرے گی کہ تمہارے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، تم ہی نے ہمیں گمراہی کے رستے دکھائے، غلط عقائد سکھائے، بری تربیت دی اور ہمیں اس بربادی میں دھکیلا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے ان والدین کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی غلط رستوں پر چلایا اور ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ تو اولاد ہی ہمارے لیے اس وقت وبال جان بن جائے گی جس کی خاطر ہم دنیا میں جو ہیں وہ اپنی عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے حرام کمائیاں اس کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا کہ وہی آپ کے خلاف کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں غلط عقائد سکھائے تھے۔ تو کتنی سخت ضرورت ہے قرآن سے جڑے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ قیامت کے دن والدین اور اولاد کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں جن پر ایک دوسرے کی محبت غالب تھی وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور سب اپنی اپنی گمراہی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالیں گے۔ اہل جہنم حیران ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ہم دنیا میں جنہیں برا اور گمراہ سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو ہمیں حق کی طرف بلاتے تھے اور ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ اشارہ ان نیک لوگوں کی طرف ہے جو دنیا میں حق کی دعوت دیتے تھے، لیکن گمراہ لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں کمزور اور نادان سمجھتے تھے۔ آج یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہی نیک لوگ جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور گمراہ لوگ جہنم میں نہ صرف عذاب سہ رہے ہوں گے بلکہ آپس میں جھگڑ بھی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے اللہ سے کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ تو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ہم نے اپنی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ کرنی ہے؟ یہ رشتے ناطے سارے اللہ کی خاطر نبھانے ہیں کہ ہمیں ایسے ہم دوست بنائیں، ہمارے آس پاس ایسے لوگوں کا جمگٹھا ہو جن سے ہمیں یاد رہے اللہ کی، کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ قیامت والے دن تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا، ایون کہ شیطان بھی بیزاری کا اظہار کرے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں ایک پکار دی تھی اور تم لبیک کہتے ہوئے آ گئے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی اعلان برات کرے گا قیامت والے دن کھڑا ہو کے۔ سورۃ الصاد
بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر وللذین کفروا فی عزت و شقاق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے، بلکہ یہ کافر اسی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کئی قومیں ہلاک کر دیں، عذاب کے وقت انہوں نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا، حالانکہ تب مخلصی کا وقت نہ تھا۔ کافر اس بات پر معتجب ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا ہے، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو کسی اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے جو ہم نے زمانہ قریب کے دین میں کبھی نہیں سنی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جب قرآن سنتے تو ان کا حال یہی ہوتا تھا کہ یہ عجیب و غریب باتیں کیوں کرتا ہے۔ یہ سارے الہوں کو چھوڑ کر مشرکین مکہ نے تو بہت سے الہ بنا رکھے تھے کہ بارش کا الگ ہے، کسی وادی میں جاتے تو اس کے جن سے الگ پناہ مانگتے، تو یہ ان کا تو ایک رسم کے طور پر وہ چیزیں بن گئی ہوئی تھی، اور کعبہ کے اندر انہوں نے الگ بت رکھے ہوئے تھے، دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے، اور صحیح کے مقامات پر الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے بتوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں حیثیت ہے ان کی، ایک اللہ واحد ہے جس کو تم نے پوجنا ہے اور وہی تمہیں سب کچھ دیتا ہے، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک الہ کیسے بنا لیں۔ اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگاتے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہ جو ہے وہ سمجھوتا کر لیں کہ کچھ ان کے دین کی بات مان لی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا جائے تھوڑا، اور تھوڑے دن ان کے دین کو اپنا لیا جائے، یعنی کہ قریش مکہ کے، تو چلو معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ آیات جو ہے وہ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ یہ تھا کہ 10 نبی میں ابو طالب بیمار پڑ گئے، اسی مرض سے ان کی وفات ہوئی، اور اس سال ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ یہ وہی سال تھا جس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، لہٰذا جو عام الحزن تھا یہ وہی سال ہے، کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بھاری صدمے پہنچے، اور اس وقت ابو طالب کی عمر 80 برس ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے جو مصائب شیبی ابی طالب میں جھیلے اور فاقے جھیلے، ان سب نے ابو طالب کو بہت کمزور کر دیا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کی زندگی کے گنے چنے جو دن ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ سرداران قریش کو خیال آیا کہ اگر ابو طالب کے مرنے کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی تو سارا عرب یہ تانا دے گا کہ چچا کے جیتے جی تو ان سے کچھ نہ بن پڑا، اب اس کے مرنے کے بعد اسے دبانے لگے ہیں۔ لہٰذا ابو طالب کی زندگی میں ہی سمجھوتا کی غرض سے سرداران قریش کا ایک 25 رکنی وفد ابو طالب کے پاس آیا اور کہا ذرا اپنے بھتیجے کو بلاؤ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں اور وہ اپنے مذہب کے مطابق بات کرے، اور لیکن یہ لوگ ہمارے مذہب میں بھی مداخلت نہ کریں، نہ ہمارے معبودوں کو اور بزرگوں کو برا بھلا کہیں، وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کی جگہ خالی تھی۔ ابو جہل فوراً اٹھ کر وہاں جا بیٹھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب نہ بیٹھ سکیں۔ خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرے ہٹ کر بیٹھ گئے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں اور اس قسم کی بات پر سمجھوتا رد و پیمان کرنے آئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں انہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ اسے مان لیں تو سارا عرب ان کے تابع فرمان ہو جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے اور وہ انہیں جزیہ دیں۔ یہ سن کر ابو جہل کہنے لگا تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں ہمیں بتاؤ تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے سوا جن جن کو تم پوجتے ہو انہیں چھوڑ دو۔ اس بات پر سب نے اپنا ہاتھ پیٹ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے اٹھو یہاں سے اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ سورہ زمر۔ نازل ہونا ہے اس کتاب کا من اللہ، اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ اس میں اپنی عبادت کا بیان جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اور توحید کی عملی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے
کہ یعنی بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھے۔ توحید کی دو بنیادی اقسام ہیں، توحید نظری یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور حقوق کے اعتبار سے یکتا ماننا اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، اور توحید عملی کیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا، اس کے احکامات کو دل سے قبول کرنا اور کسی اور کی اطاعت کو اللہ کی نافرمانی کا سبب نہ بننے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں استعمال کرنا مگر اطاعت کسی اور کی کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اور اس ناشکری کا انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندے اس کا شکر ادا کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن اگر ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ ہرگز پسند نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزاری ایمان کا لازمی جز ہے اور ناشکری انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ درجے میں کہیں آگے ہیں۔ یہاں علم سے مراد اصل میں علم ہدایت ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق دیتا ہے۔ اسلام ہمیں جدید علوم سیکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے تاکہ ہم کائنات میں موجود مظاہر قدرت کو دریافت کریں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں۔ علم ہدایت اور تسخیر کائنات دونوں کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آگے بڑھانا ہے۔ جتنا زیادہ علم نافع حاصل ہوگا اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کی بندگی میں آگے بڑھے گا اور راتوں کو اس کے حضور طویل سجدے اور قیام کی سعادت حاصل کرے گا۔ 22 سے 31 میں نور ہدایت اور توحید کی برکات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے وہ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے اسے دین پر عمل کرنا پھر آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عبادات میں لذت محسوس کرتا ہے اور اس کا دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سب سے حسین کلام قرار دیا اور یہ وہ کتاب ہے جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے دل اس کو سن کے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے جسم اطاعت کے لیے مائل ہو جاتے ہیں اور ان پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت نور ہدایت کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ایک نہایت خوبصورت مثال سے بھی واضح کریں کہ اگر ایک غلام کے کئی آقا ہوں جو آپس میں جھگڑنے والے ہوں تو اس غلام کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ ہر آقا اپنی مرضی اس پر مسلط کرے گا اور اپنی مرضی کے کام کروائے گا اور غلام کسی ایک کی بھی مکمل اطاعت نہیں کر سکے گا۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہو وہ سکون میں رہے گا کہ اسی کی طرف سے مجھے آرڈر آنا اور اسی کی خوشنودی کے لیے پھر اس کو فکر ہوگی۔ یہی مثال توحید اور شرک کی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر انسان صرف ایک اللہ کی بندگی کرے تو وہ دوسروں کے خوف، دوسروں کی خوش آمد اور دوسروں کی غلامی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی زندگی پرسکون اور باوقار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ مختلف آقاؤں یعنی خواہشات کی، معاشرتی دباؤ کی، دنیاوی خداؤں کی یا جھوٹے عقائد کی اگر پیروی کرنے چلے گا تو اس کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں میں گر جائے گی۔ آج ہمارا پارہ 23 جو ہے وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اس سے کچھ عملی نقائد جو نکلتے ہیں اس کو ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دلوں کی سختی ہوتی ہے نا وہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جیسی دوستیاں ہوں گی، جیسے قریب کے آس پاس کے لوگ ہوں گے وہی اس کے جو ہے نا وہ ساتھی ہوں گے، پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا تاکہ وہ اس کائنات سے اللہ کو پہچانے، جانچے، دیکھے کیسے سیارے ہیں، کیسے ستارے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے دن رات بنائے ہیں، کیسے یہ پیڑ پودے شجر پہاڑ یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آسمان کو ستاروں سے کیوں سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے وہ یہ اپنی پہچان کے لیے دیا ہے انسان کو، اور اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بھی دی ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ مومن کے لیے عزت و شرف کا باعث یہی چیزیں ہیں کہ وہ علم سیکھے، ہدایت کا علم، قرآن سے علم حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج پڑھا، سنایا، پڑھایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اس پر ہمیں پختہ عمل کی توفیق دیں، اس پر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے عمل کو تبدیل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔